اب اپڈیٹ کچھ آپ کو کرتے ہیں۔ مجلس وحدت المسلمین کے علامہ ناصر عباس نے احتجاجی دھرنے ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ حکومت اور اچھا یہ پہلے ہم پارا چنار کی صورتحال پہ آپ کو بتا دیں کہ احتجاجی دھرنے ختم ہو گئے کیونکہ ایک معاہدہ ہو گیا۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینیٹر بھی ہیں، چیئرمین مجلس وحدت المسلمین۔ جی علامہ صاحب، اگر آپ کو آواز آ رہی ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے ہم یہ پارا چنار واقعے پر جو یہ معاہدہ ہوا ہے اس کی بات کریں گے۔ معاملات حل کی جانب اب بڑھ رہے ہیں، اسی لیے دھرنے ختم کرنے کا بھی اعلان آپ نے کیا ہے؟ جی الحمدللہ وہاں پر فریقین نے جو اپیکس کمیٹی کے اندر فیصلے ہوئے تھے انہوں نے معاہدے پر سائن کر دی ہیں، دستخط کر دی ہیں، اور کئی مہینوں سے جو راستے بند ہیں، امید ہے کہ اب امپلیمنٹ ہوگا یہ جو معاہدہ ہے، اور وہاں کے راستے کھل جائیں گے، لوگوں تک غذائی اجناس پہنچ جائیں گی، امن و امان آ جائے گا، اور اس خطے کے لوگوں کو جو سال ہر سال سے مشکلات کا شکار رہے ہیں، اور حالیہ دنوں میں تو بہت زیادہ ہے، انہیں پرامن زندگی گزارنے کا موقع ملے گا۔ جی، اور سب کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپس میں اکٹھے رہیں، اور کن شقوں پہ سب کی ضرورت ہے یہ۔ کن شقوں پر اتفاق کیا ہے دونوں فریقین نے؟ کون کون سی شقیں ہیں معاہدے کے اندر؟ دیکھیں وہاں پر بہت کچھ ہے، اس میں ہر لحاظ جو اپیکس کمیٹی نے لکھے تھے اسلحے کے حوالے سے تھا، باقی جو آپ کو معلوم ہے کہ حکومت کی جو ذمہ داری ہے، وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ وہاں جنگ کے حوالے سے اگر خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے تو لوگوں کی ذمہ داریاں اس میں ہے کہ جو ایلڈرز ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے، اسلحے کے استعمال کے حوالے سے ان کو باؤنڈ کیا گیا ہے لوگوں کو، اور یہ سب سے عام مسئلہ تھا کہ وہاں جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد راستوں کو پرامن کرنے کے لیے نئی فورسز 400 کے قریب افراد بھرتی کیے جائیں گے، کمانڈوز ہوں گے اس میں ریٹائرڈ اور اس طرح کے لوگ، تاکہ راستے پرامن ہوں، چیک پوسٹیں بنیں گی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں مہم، وہاں پر لوگوں کے اندر رواداری پہلے سے ہے، وہاں کے لوگ آپس میں نہیں لڑتے، لیکن کچھ شرپسند لوگ ایسے ہیں جو مسائل کھڑے کرتے ہیں، پھر نیگیٹو فورسز انوالو ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں وہاں پر نقصان ہوتا ہے۔ تو شکر خدا ہے، ہمیں سب کو اس لحاظ سے خوش ہونا چاہیے کہ ایک مسئلے کے حل کی طرف بڑھے ہیں سب لوگ، اور زمینوں کے ڈسپیوٹس ہیں، اس کا حل کرنا ہے، انہوں نے معاہدے کے اندر ہے کہ زمینوں کے ڈسپیوٹس جو ہے ان کو حل کیا جائے گا، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک چنگاری یہی سے چلتی ہے اور پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بنیادی مسائل تو زمینوں کے ڈسپیوٹس ہی ہیں نا، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ اس کو بھی حل کیا جائے گا جو انہوں نے لکھا ہے معاہدے کے اندر، اور باقی حکومت کی ذمہ داریاں ہیں، اس میں بہت زیادہ ہے، امپلیمنٹیشن حکومت کا کام ہے۔ اس سے پہلے مری معاہدہ بھی ہوا تھا تو حکومت نے اس پہ عمل نہیں کرایا، جس کے نتائج ہم نے دیکھ لیے، پہلے کوئی 26 کے قریب معاہدے ہو چکے ہیں، لیکن عمل نہیں کراتی حکومتیں، اب بس ایڈاک بیس پر چلتی ہیں۔ علامہ صاحب، ابھی یہ مسئلہ اتنا ہائی لائٹ ہو چکا ہوا ہے دنیا کے اندر کہ مجھے امید ہے کہ اب حکومت اس سے غفلت نہیں کرے گی اور امپلیمنٹ کرے گی اس کو۔ علامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا، حکومت اور تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں تو ان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا، کیا چارٹر آف ڈیمانڈ رکھتی ہے تحریک انصاف کے؟ چارٹر آف ڈیمانڈ کیا مطالبات ہیں؟ دیکھیں بعض اوقات نا چیزوں کو درست سمجھنے کے لیے پس منظر جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جی، عمران خان شروع سے رول آف لا کی بات کرتے ہیں، عدل کی، انصاف کی بات کرتے ہیں، اور آزادی کی بات کرتے ہیں۔ جی، عدل اور انصاف رول آف لا کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، بالکل۔ آزادی رول آف لا کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت آپ جانتے ہیں کہ کتنا ڈسپیوٹ چلے آ رہے ہیں، کتنے مسائل بنے ہوئے ہیں، کتنی مشکلات بنی ہوئی ہیں۔ ہمارے حکمران جو ہے ان کا پیمانہ صبر اتنا لبریز ہو چکا ہے، اتنا یعنی کم رہ گیا ہے کہ مظاہرہ نہیں کرنے دیتے، راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، پھر گولیاں مار دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا پرسوں کراچی میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت نے نہایت پرامن شہریوں پر سیدھی گولیاں فائر چلائیں، اور ایک شہید ہو گیا اور کئی زخمی ہو گئے۔ تو حکومت جو ہے نا بالکل ان کا حوصلہ ختم ہو چکا ہوا ہے، ملک کو کہاں لے کے گئے ہوئے ہیں، عوام کا اعتماد ختم ہو گیا وہاں حکومت کے اوپر، اپنے سسٹم کے اوپر، اور لوگ نا امید ہو رہے ہیں، سٹریس ہے، ڈپریشن ہے، پریشان ہے۔ اس ملک کو اس وقت سے نکالنے کے لیے لوگوں کو ہیل کرنے کی بھی ضرورت ہے، لوگوں کو اوپر امید دلانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں، یہ جو ڈیمانڈز ہیں رول آف لا کے لیے ہیں،
یہ ڈیمانڈ آئین کی سپریمیسی کے لیے. کیا ڈیمانڈ علامہ ہے؟ صاحب جی کہ بھئی آپ آئیں 9 مئی کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, آپ آئیں 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں, آپ جو بے گناہ لوگ قیدی ہیں, سیاسی قیدی, پولیٹیکل قیدی, کسی کرمنل کی بات نہیں کرتے, جو سیاسی قیدی ہیں ان کو چھوڑیں. جی. ان کے اچھا اوپر علامہ صاحب جو اب یہ کورٹ سے دیکھیں پریشر نہ ڈالے کہ ان کو مجھے سزائیں یہ دیں بتائیں یا کہ ڈیلے شاید کرتے رہیں یہ فیصلے. تھوڑی پیش رفت اس کو سمجھا جائے گا, کیونکہ دیکھیں پہلے تو مذاکرات کرنے کے لیے مذاکرات ہو رہے تھے کہ بھئی اگریمنٹ ہو کہ ہم مذاکرات کریں گے, لیکن اب یہ آج دوسرے دور میں یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم کہ آپ کے جو مطالبات آپ نے رکھے ہیں جوڈیشل کمیشن کے, اس پر اب بات ہوگی, یعنی کوئی مزید ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوں گی. یہ پاکستان کے تمام عوام کا مطالبہ ہے. دیکھیں 9 مئی کے مسئلے سے پاکستان کے اندر بہت زیادہ مسائل کھڑے کیے گئے ہیں, لہذا یہ پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ پاکستان یہ جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے, اس کی بنیاد پر کتنے سیاسی لوگ جو پولیٹیکل ورکر جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, قیدی بنے ہوئے ہیں, عورتیں, مرد, سب بڑے بڑے لوگ, ان کو دہشت گرد بنا دیا گیا ہے. آپ دیکھ لیں ڈاکٹر یاسمین راشد دہشت گرد ہیں, جی اپنا سینیٹر اعجاز چودھری دہشت گرد ہیں, ذرا سا مسئلہ دہشت گرد. لہذا 9 مئی پھر 26 نومبر بہت عام ہے. یہ پاکستان کے عوام کی ڈیمانڈ ہے تاکہ پاکستان جی علامہ کے صاحب, یہ عوام تو آپ کی ڈیمانڈ کو ہے. ایک میں کہہ رہا ہوں دوسری فریق جو ہے حکومت اس بات پر راضی ہے کہ ہاں یہ مطالبات ٹیبل پہ رکھے جائیں گے اور ان پر ہم بات کریں گے, آگے بڑھیں گے. یہ کنفیوژن تو ہے نا ابھی. دیکھیں حکومت کو بڑا دل کرنا چاہیے ملک کو ان مشکلات سے نکالنے کے لیے. میں نے پہلے کہا بدلتے ہوئے حالات میں, دنیا کے تحولات میں پاکستان ارریلیونٹ ہے, کچھ کی حیثیت ہی نہیں رہی ہے, نہ امنی جگہ ہے, 2 صوبے ہاتھ سے نکل رہے ہیں نہ امنی کے حوالے سے. پاکستان بہت مشکلات کا شکار ہے. پہلے ہمارا ایسٹرن سائڈ پر دشمن تھا, اب ہمارا ویسٹرن دشمن بھی بن گیا سائڈ والا. پاکستان کو مشکلات کی لہذا حکومت کی ذمہ داری ہے چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے گڈ جسٹر دکھائے, اپنے کیا اسے کہتے ہیں شرح صدر دکھائے, صحت و سادگی سے دل کھلا کرے اور آسانیاں پیدا کرے, فیسیلیٹیٹ کرے چیزوں کو. مثال کے طور پر یہی جو لوگ جن کو ایم پی ایز کو ایم این ایز کو پنجاب میں ہراس کیا جاتا ہے, ان پر سختیاں کی جاتی ہیں, ان کو اٹھایا جاتا ہے, یہ ختم کر دے. جناب اعجاز چودھری کا پروٹیکشن آرڈر جاری کر دے, وہ سینیٹر ہیں. اس طرح کی چیزیں ہیں. حکومت کو دیکھیں آپ سیاسی قیدیوں کی رہائی کی بڑی جنگیں بھی ہوتی ہیں نا, جنگیں بڑی جنگیں ہوتی ہیں نا, تو بعض مذاکرات کے ذریعے حل ہوتی ہے, ٹیبل پر آ جاتے ہیں. تو اس کو نیک شگون سمجھنا چاہیے بات چیت کو. آپ سیاسی طور پہ آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل اپنے سیاسی قیدیوں کی رہائی کی آپ بات کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو سزائیں بھی ملی ہے ملٹری کورٹس کے ذریعے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ماحول حکومت کی ولنگنس نظر آئے جس سے وہ ماحول بنتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے, کیونکہ حکومت یہ چاہ رہی ہے, حکومت کے حلقوں میں اور بہت سے تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بات کرنے پہ راضی ہو جائیں گے اور جوڈیشل کمیشن میں یہ ساری چیزیں, تو آپ کے مقتدرہ سے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے, اور یہ حکومت کے فیور میں بالکل نہیں ہے. تو ہے تو ٹرکی ہے. دیکھیں پاکستان کی فیور میں یہ چیزیں, پاکستان کی فیور میں, پاکستان کو مشکلات سے نکالنا ہے. اس وقت پاکستان رہے گا تو باقی, کیونکہ پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین بحران سے گزر رہا ہے 71 کے بعد. پاکستان کو دیکھنا چاہیے یہ فلاں پارٹی سے بات آگے نکل چکی ہوئی ہے. لہٰذا ان کو پہلے آپ دیکھیں, آپ باہر پاکستان کے اندر عجیب ہے, آئین پاکستان کا کہتا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ مستقل ہوگی, مقننہ مستقل ہوگی, مجریہ مستقل ہوگی. عدلیہ اپنا استقلال کھو بیٹھی جو ترامیم کی ہیں. اب عام عدلیہ سے جو فیصلے ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ پریشرائز کر کے فیصلے کرائے گئے ہیں, تو آپ ملٹری کورٹ سے جب فیصلے کریں گے تو اس کا آپ کے سامنے کے لوگوں کے اوپر کیا اس کا اثر پڑے گا, لوگ کیا اس کو کہیں گے, ویلکم کریں گے یا کہیں گے یہ غلط ہوا ہے اور ظلم ہوا ہے. بالکل آپ نے عدلیہ کا اثر وقار ہی ختم کر دیا ہوا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ دوبارہ سے چیزوں کو ٹھیک کیا جائے. ادارے جب اپنا اعتبار ختم کر بیٹھتے ہیں, نہ عدلیہ کا وقار ہے, نہ پارلیمنٹ کا وقار ہے, نہ مقننہ کا, نہ حکومت کا, سب کے سب روبوٹ لگنا شروع ہو گئے ہیں. اس کے نتیجے میں پاکستان کا سسٹم عوام کی نظروں میں بے اعتماد ہو گیا ہوا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کیا جائے. پاکستان بچانا ہے, پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. تو علاوہ صاحب یعنی آپ کی یہ توقعات ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بن جائے گا. ایک اور چیز آپ نے کہا عدلیہ کے بارے میں آپ نے بات کی, اور 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آپ اس کی نشاندہی یہ کر رہے ہیں. تو کیا ابھی یہ فی الحال آپ کے مطالبات ان سے تھوڑا سا پیچھے ہٹیں کہ یہ آنے والے فیز میں پھر یہ سامنے رکھیں گے مینڈیٹ کی واپسی؟ یہ انشاءاللہ دیکھیں ایک شروع ہے, باقی چیزیں بعد میں ہو جائیں گی. کچھ چیزیں فوری ہیں, جب مل بیٹھیں گے بات کریں گے تو
باقی ممکن ہے بات چیتیں پارلیمنٹ کے ذریعے کے حل ہوں، اور طریقوں سے حل ہوں. ابھی تو بات چیت ہے نا آپس میں دو طرفوں اور کی. فوری تو کن چیزوں پہ انشاءاللہ بات ہو رہی ہے؟ اس سلسلہ اگر آگے بڑھا تو مجھے امید ہے فوری کن چیزوں پہ بات ہو عمران رہی ہے؟ خان پاکستان بچانا چاہتا ہے، فوری کن چیزوں پہ اس بات ہو کے رہی ہے لیے علامہ بہتری صاحب؟ کی طرف جائیں گے. جی فوری کن چیزوں پہ بات ہو رہی ہے علامہ صاحب آج کے مذاکرات؟ فوری جو ہے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے صحیح ہے، 9 مئی کے اوپر، ٹھیک ہے، اور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 26 نومبر کے اوپر. ٹھیک ہے. تیسرا جو سیاسی قیدی ہیں ان کو چھوڑیں آپ. دو چیزیں ہوں گی، بالکل صحیح ہے. اور اگلے فیز میں پھر 3 26ویں چیزیں آئینی ترمیم اور وہ. جی تو یہ اس کا چیزیں. کوئی ٹائم فریم رکھا گیا ہے؟ میں آپ خان اگلے صاحب فیز نے کی بھی بات نہیں کرتا ہوں. جی. ابھی ہم اسی پر فوکس کیے ہوئے ہیں. اگلے مرحلے میں دیکھیں گے پھر کیا کیا ہونا چاہیے. ابھی مہم یہی ہے. علامہ صاحب ٹائم فریم کتنا دے رہے ہیں اس چیز کو؟ یہ 31 نومبر تک خان صاحب نے کہا کہ آپ فیصلہ کریں. 31 جنوری تک. جنوری تک. صحیح، 31 جنوری تک. بالکل صحیح ہے. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنا پیش کیا.